غوث پاک کا ایک مرید ہے، جانے سے پہلے اپنے بچے سے یہ وصیت کرتا ہے، کہتا بیٹا پرسوں 11ویں تاریخ ہے، ہو سکتا ہے میں بسترے پہ لیٹا ہوا ہوں، میری روح قبض ہو جائے، میں ہر سال جو ہے 11ویں دھوم سے مچاتا ہوں، میں ہر سال 11ویں دھوم سے مناتا ہوں، آپ ایسا کرو کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں بلکہ میرے جسم کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر دینا اور جو ہے برف کے اندر ڈال دینا تاکہ میرا جسم گلے اور سڑے نہیں۔ لیکن 11ویں شریف کے موقع پہ جو ہے جس طریقے سے میں لنگریں تقسیم کیا کرتا تھا تو بھی تقسیم کیا کرتا، تو بھی لنگروں کو کھلایا کر۔ بیٹے نے باپ کی وصیت تو سنی لیکن وہ باپ انتقال ہو جاتا ہے، اب بیٹے کو باپ کی وصیت یاد آئی، اب وہی بیٹا لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جس طریقے سے دھوم دھام سے ہر سال 11ویں شریف کے موقع پہ وہ جو ہے جشن مناتا تھا اور لنگریں تقسیم کرتا تھا، سارے لوگوں کو بلایا، سارے لوگ کھانا کھا رہے جا رہے، اسی میں سے ایک کالی کمبل اوڑھ کر کے ایک وہ بھی فقیر تشریف لایا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے جب سے یہ پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے میں ہر سال آتا ہوں، تیرے باپ کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، تیرے باپ کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ابو بہت بیمار ہے، وہ آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتے، کہا نہیں میں انہی کے ساتھ میں کھاؤں گا، مجھے ان سے ملواؤ۔ اب بیٹے کا کلیجہ تھک تھک کرنے لگا کہ میرا باپ تو انتقال کر گیا ہے، میرا باپ تو دنیا سے پردہ کر گیا ہے۔ وہ بیٹا اس فقیر کو پکڑ کر کے اپنے باپ کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، اور جو ہی باپ کے حجرے میں داخل ہوتا ہے اور جو ہے اپنے باپ کے قدموں پہ جو ہے گر جاتا ہے۔ فقیر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، کہتا ہے اس کے چہرے کو کھولا جائے، جو ہی اس کے چہرے کو کھولا جاتا ہے حضرت غوث پاک پیر پیرا میرا شاہ جیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابے ہر سال جو ہے تو میرے ساتھ کھاتا تھا، ایک ٹھوکر غوث پاک نے ماری ہے، وہ مردہ شخص جو ہے زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔